ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھیں، ایک دعا ان کی یہ، اے ہمارے رب وابعث فیہم، تو بھیج ان میں رسولا منہم، انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول، یتلو علیہم آیاتکا، جو ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب، کتاب اللہ کی ان کو تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے دل صاف کرے، انک انت العزیز الحکیم، اللہ بے شک تو ہی غلبے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کو بنا رہے ہیں، اسماعیل بھی ساتھ ہیں، اپنے پیارے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اللہ ربنا تقبل منا، ایک تو ہمارا یہ عمل قبول فرما، دوسرے نمبر پہ دعا مانگی اللہ ہم دونوں کو فرما بردار بنا، تیسرے نمبر پہ کہا اللہ ہماری نسل سے بھی ایک مصلحہ امت بنا۔ اب دعا مانگ رہے ہیں اللہ ان مکہ والوں میں ایک عظیم الشان رسول بھی بھیج، اور ہو بھی انہی میں سے، بحر کی طرف سے نہ ہے، ہو بھی انہی میں سے۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، وبشریٰ عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور فرمایا ورؤیا امی التی رأت، اور میں اپنی امی کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا تھا۔ کیا فرمایا؟ میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں، اور میں اپنی امی کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے ہر نبی کی ماں کو اس کی پیدائش سے پہلے خواب دکھایا ہوتا ہے۔ اللہ خواب دکھاتا ہے کہ تیرے بطن سے ایک نور ایسا پیدا ہونے والا ہے، ایک لخت جگر ایسا پیدا ہونا ہے۔ اور میرے نبی کی اماں حضرت آمنہ نے کیا خواب دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام بھی اپنے ابا حضرت ابراہیم کی دعا ہیں۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ وابعث فیہم رسولا، اللہ ان میں ایک رسول بھیج، ایک عظیم الشان پیغمبر بھیج، وہ کیا کیا کرے۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ انہی میں سے ہو، اس سے عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول انسانوں میں سے ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی کیا جنات میں سے ہو سکتا ہے؟ جنات تو انسان سے گئے گزرے ہیں، انسان سے ادنا مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوق ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی ہے، عزت بخشی ہے۔ اور اللہ کیا فرشتوں میں سے پیغمبر بھیج سکتے ہیں؟ فرشتوں کی جنس اور ہماری جنس اور، فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، انہیں نہ بھوک کا تقاضا، نہ نیند کا تقاضا، نہ کسی چیز۔ وہ ہمیں جب کوئی کام کہتے کہ آپ یہ کریں، ہم کہیں جی ہمیں بھوک ہے، وہ کہتے بھوک کیا ہوتی ہے؟ ہم کہیں جی ہمارا یہ کام ہے، بیوی کو یہ مسئلہ، وہ کہتے یہ کیا ہوتا ہے مسئلہ؟ تو مسائل کریٹ ہوتے۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں کے اندر جو پیغمبر بھیجا، انسان ہی بھیجا۔ اور پھر اللہ اگر فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے، فرشتے کو دیکھنے کی انسان میں ہمت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرا نبی نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اصلی شکل میں 600 پر کھولے ہوئے تھے، افق سارا افق ٹانپا ہوا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام خوف سے بیٹھ گئے، ایک میں آتے غشی کھا گیا۔ جب حضور کو حضرت جبرائیل کے دیکھنے کی ہمت نہ تھی، عام بندے ہم دیکھ سکتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، فرشتہ ہے، اور فرشتے کو ہم دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے فرشتے کو دیکھنے کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ اور اگر فرشتہ اللہ اپنی اصلی شکل میں نہ بھیجتے، انسانی شکل میں بھیجتے، پھر بھی تو ہمارے ہاں یہی اعتراض ہوتے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو حضرت جبرائیل آئے تو فرمایا انسانی شکل میں آئے، وہ کہنے لگ گئے اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں رب کے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو متقی ہے تو پرے ہو جائے، یہاں کیا کرنے آ رہا ہے، میرے نزدیک کیوں آ رہا ہے؟ انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا تو آپ خوف نہ کھائیں، میں تیرے رب کا ایک فرشتہ ہوں، آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا۔ مغالطہ تو لگ گئی ہے جب حضرت
مریم کو مغالطہ لگ گیا تو ہمیں نہ لگتا بھئی یہ انسان ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، اے اللہ تو ایک عظیم الشان پیغمبر بھیج مکہ والوں میں، ہو بھی انہی میں سے، اس کی امی بھی ہوگی، اس کا ابا بھی ہوگا، اس کا بھائی بھی ہوگا، اس کا چاچا ہوگا، اس کا ماما ہوگا، یہ سارے رشتے ہوں گے، وہ کھاتا، یہی تو مشرکوں نے اعتراض کیا تھا، مالی ھذا الرسول، کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، کھانے بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی گھومتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر، اللہ نے ہمارے انسانوں میں سے ایک انسان اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، اور ہم نے انسان کو نا ایک معمولی درجہ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہم نے افضل ترین مخلوق انسان کو بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے احسن انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، انسان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر عام انسان تو حضور نہیں ہے نا، حضور علیہ السلام تمام انسانوں میں سے اعلیٰ ترین انسان ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا درجہ ہے تو وہ میرے نبی علیہ السلام کی ہستی ہے۔ اور پھر اللہ ان پہ وحی بھیجتے ہیں، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے، معصوم ذات ہیں، گناہ کوئی نہیں، اللہ نے انہیں چنا ہے، کوئی عام انسان۔ جب یہ بات آتی ہے شاید ہم اس لیے بھی سمجھتے ہیں ہماری طرح ہم تو دھوکے باز ہیں، ہم تو فراڈی ہیں، ہم تو خراب ہیں، ہم تو عجیب ہماری صورت ہے، ہم اپنے جیسا پھر سمجھ لیتے ہیں۔ وہ انسان کی اعلیٰ ترین شکل، اعلیٰ ترین سطح پہ، انسانیت پہ، اور اللہ ان کے پاس وہی بھی بھیجتے ہیں۔ یہی تو پھر اللہ نے میرے نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر، بے شک میں انسان، حل کنت الا بشر الرسولہ، اللہ نے جتنے بھی بھیجے سارے بشر تھے، رسول اللہ نے بنائے، اعلانات ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا اے محبوب، اے ہمارے رب، اللہ ان میں ایک عظیم الشان پیغمبر بھیج جو انہی میں سے ہو۔ کیا کیا کام کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات پڑھ۔ اگر اللہ کا نبی پڑھ کے نہ سنا، ہمیں کیسے پتا تھا یہ کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے ہی ہمیں پڑھ کے سنایا، تو پہلا یہ کام۔ اس لیے جو حضرات قرآن پڑھتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی کے اس مشن پر وہ قائم و دائم ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا مشن ہے، قرآن پڑھنا۔ کیا فضیلت ہے ایک قاری قرآن کی، کیا فضیلت ہے ایک عالم قرآن کی، قرآن شریف پڑھنے پڑھانے میں کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ یہ کوئی عام مقام، عام مرتبہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کا پہلا کام یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کو آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ دیکھیں وہ عربی دان تھے، عربی زبان ان کی اپنی مادری تھی۔ قرآن کی بعض آیات ایسی تھیں جب حضور ان کے سامنے پڑھتے سمجھ جاتے، کچھ آیات ایسی بھی ہوتی ہیں جب حضور پڑھتے سمجھ نہ آتی، انہیں پھر حضور کتاب کی تعلیم دیتے باقاعدہ، بھئی اس آیت کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب۔ جب صحابہ عربی زبان ہونے کے باوجود نہیں سمجھ سکے، آج ہم دعوے کرتے ہیں کہ میں قرآن بغیر استاد کے سمجھ گیا۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا فن، چھوٹے سے چھوٹا پیشہ، وہ بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک واحد قرآن جس کو ہم نے لاوارث سمجھا ہوا ہے، ہر بندہ کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتا ہے بغیر اساتذہ کے پڑھائے، وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں، میرے سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں۔ اسی سے لوگ دھوکہ کھا گئے، اسی سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ جب تک استاد کے سامنے اسے سیکھا نہ جائے، پڑھا نہ جائے، تب تک اللہ کا یہ کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جب یہ آیت اتری وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم، انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا بھی رکھ لیا، ایک کالا دھاگا بھی رکھ لیا۔ میرے نبی علیہ السلام کو بعد میں بتایا، یا رسول اللہ وہ تو جدا جدا نہیں ہوئے، میں تو کھاتا پیتا رہا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے، تیرے تکیے کے نیچے کالا دھاگا بھی آ گیا، سفید دھاگا بھی آ گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ کالے دھاگے سے مراد رات ہے، سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ جب رات صبح صادق سے جدا نہیں ہوتی، اس وقت تک سحری کھاتے رہو، جب صبح صادق ہو جائے پھر بند کر دو، پھر نہیں کھا سکتے۔ اب صحابہ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم،
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ صحابہ بڑے حیران، یا رسول اللہ کون ایسا ہے جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا؟ ہم تو نہیں بچیں گے، چھوٹ نہیں پائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ظلم سے مراد شرک ہے، جو ایمان لائے شرک نہیں کیا وہ نجات پائیں گے۔ پھر صحابہ سمجھ گئے۔ تو ایسی آیات حضور علیہ السلام کو سمجھانی پڑتی تھی۔ میرے نبی نے صحابہ کو سمجھایا تو میرے نبی علیہ السلام کا دوسرا مشن، آپ انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیتے تھے، سمجھاتے تھے۔ والحکمہ، کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ حکمت سے مراد اکثر مفسرین نے یہی لیا کہ حضور حدیث کی تعلیم دیتے تھے، سنت کی تعلیم جو دیتے تھے یہ ہے حکمت، دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں حضور یہ صحابہ کو سکھاتے تھے۔ اور حکمت کی جو پہلی بنیاد ہے، حدیث میں آتا ہے رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف آ جائے نا ایک دفعہ، پھر حکمت کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من اخلص للہ 40 یوما، جس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے 40 دن عبادت کی، جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانی، اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن بندہ ایسا ہو کہ 40 دن اس نے اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کی۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ والے بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں، حکمت عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا ہوتی ہے، ان میں اخلاص ہوتا ہے، ایسی ایسی باتیں سمجھا دیتے ہیں کہ واقعتاً وہ دلوں میں اتر جاتی ہیں، وہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل حکمت تو میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی مشن تھا کہ آپ انہیں حدیث کی تعلیم دیتے تھے، اور ہم یوں کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ حدیث کو سمجھے مانے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن میں تو آیا نا نماز پڑھو، آپ نماز صبح کی کتنی رکھتے ہیں، ظہر کی کتنی ہے اور عصر کی کتنی ہے، پھر پڑھنی کیسی ہے؟ یہ تو حضور نے فرمایا مجھے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھ رہا ہوں نماز مجھے دیکھ دیکھ کے پڑھو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نظر نہ آؤں، مجھ سے سیکھ لو حج۔ جب حضور نے حج فرمایا اس کے 3 مہینے بعد میرے نبی انتقال ہی فرما گئے تھے، اور حضور فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے سمجھانے سے، حضور کی حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور زکوٰۃ کے مسائل ہیں، زکوٰۃ قرآن میں تو آیا نا زکوٰۃ ادا کرو، اب کتنی دینی ہے، کیا ترتیب ہے، کوئی پتہ ہے ہمیں؟ یہ سارا احادیث سے سمجھایا گیا ہے۔ تو سارے احکام ڈیٹیل سے، تفصیل سے احادیث میں موجود ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں اللہ وہ آیات پڑھ کے سنائے، آیات کی تعلیم دے، وہ کیا کرے؟ حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دل مانجے، دل صاف کر دے۔ جن جن کے دل میرے نبی نے صاف کیے نا، ان پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ وہ ایک دفعہ ایک حضرت جی آئے ہوئے تھے، وہ سنا رہے تھے کہ میں ایک جگہ مہمان گیا، تو مہمان پہلے تو یہ ہوتا تھا اچھے خاصے مہمان ہو، برتن ایک آتا، سادہ زمانہ تھا۔ اب تو ایک مہمان ہو تو 5-7 وہ پلیٹیں لاتے ہیں اور کوئی دوسری چیزیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک پلیٹ اٹھائی وہ خراب، دوسری اٹھائی تو وہ بھی میلی، تیسری اٹھائی وہ بھی میلی۔ تو میں نے ان کو بلایا، بھئی کیا وجہ ہے؟ تمہارا صابن ٹھیک نہیں ہے، کیا ہے؟ پلیٹیں کیوں خراب ہیں، میلی کیوں؟ انہوں نے کہا صابن بھی بڑا اچھا ہے۔ میں نے کہا صابن اچھا ہے تو پھر دھونے والی گچلی ہے، خراب ہے، دھوتی صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دھونے والی بھی ٹھیک دھوتی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات تو ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی کے صحابہ پہ جب کوئی اعتراض کرتا ہے کہ فلاں صحابی ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، اولاً تو وہ اعتراض کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام دھونے والے ٹھیک نہیں ہیں۔ ڈائریکٹلی حضور پہ اعتراض جاتا ہے کہ حضور کی تربیت میں رہے، حضور نے ان کی تربیت نہیں کی، حضور نے ان کے دلوں کی صفائی نہیں کی۔ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر کہتے ہیں یہ جو دھونے والا یہ کلام ہے، احادیث ہے، پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے دھلے نہیں ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری اپنی سوچ میں تو فرق ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جو جماعت اللہ نے پوری دنیا سے جو چن کے دیا ان میں کوئی کمی نہیں۔ میری نظر میں فطور ہے، میری عقل میں فطور ہے، میں مان جاؤں۔
تو فرمایا اللہ اپنا ایسا نبی بھیج جو ان کے دل مانج دے، صاف کر دے، ان کا تزکیہ کر دے، ان کو صاف ستھرا بنا دے۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو غالب ہے، تو حکمتوں والا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے جو مشن ہے، ہم اپنی اولادوں کو اسی مشن پہ لگائیں۔ کبھی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوں، کبھی کتاب کی تعلیم دے رہے ہوں، لے رہے ہوں، حکمت کی باتیں ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوں، اور جو صوفیاء کرام ہیں وہ تزکیے والا، اللہ والے تزکیے والا کام کرتے ہیں، دلوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر انہی کاموں پہ ہم آ جائیں، اولادیں آ جائیں، کمال ہو جائے گا۔ اگر نہیں تو پھر صاف ظاہر ہے، حدیث میں آتا ہے انسان خود تو مر جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں ان کا اجر اس کے لیے قائم و دائم رہتا ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ایک تو کوئی ایسا کام کر گیا جو ہمیشہ رہنے والا تھا، مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، کنواں بنوا گیا، نلکا لگوا گیا، مسافر خانہ بنوا گیا، یہ صدقہ جاری ہیں، جب تک ہیں بندے کے کھاتے میں اعمال لکھے جا رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر چڑیا کے گھونسلے جتنا گھر بنایا، مسجد بنائی، اللہ جنت میں اس کے لیے بڑا محل بنا دیتے ہیں۔ ہم اتنا سارا بنائیں، اللہ کہتے ہیں میں جنت میں بڑا محل بنا دیتا ہوں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یا پھر ایسا علم جو نفع دے، اولاد کو علم دے کے گئے، بچوں کو علم سکھا کے گئے، بچوں کو قرآن پڑھا کے گئے، علم سکھا کے گئے، یہ علم نفع دے گا، جب تک یہ علم آگے لوگوں کو فائدہ دیتا رہے گا، مرنے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ یا پھر فرمایا او والد صالح، نیک صالح لڑکا، یدعو لہ، جو ابا کے لیے پیچھے دعا کرتا رہتا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو نیک صالح بنانے کی کوشش کریں، اس فکر میں رہیں تاکہ ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔